ڈھونڈنا ہی کا ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو، رحمتوں کا خزینہ ملے گا، جس کے دل میں ہے عشق مریم ایسے دل میں مسیحا ملے گا۔ بولو بولو ماں مقدسہ مریم کی، شان مریم، شان مریم، شان مریم، شان مریم، ہر دو جگ میں خالق نے ہے، ہر دو جگ میں خالق نے ہے چھیڑی سرگم، شان مریم۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، قابل احترام بزرگوں اور بہت ہی پیارے بچوں، آپ سب کو مقدسہ مریم کی زیارت کی 50ویں سالگرہ مبارک ہو۔ آج تذکرہ اس ہستی کا بھی گفتگو کے دوران ہوا جس نے ایک خاص وقت میں مقدسہ مریم کی زیارت کا انعقاد کیا۔ وہ فادر اماتو الدینو تھے، جن کے نام سے آج بھی ساہیوال میں ایک کالونی موجود ہے، اور آج یقیناً فادر زاہد اگسٹین مبارک بھی ہیں اور مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ آپ خوش قسمت بھی ہیں کہ یہ 50ویں سالگرہ منانے کا رب العزت نے قرہ آپ کے نام ڈالا ہے۔ یہ خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک وقت میں جس کا آغاز کیا تھا، آج وہ زیارت 50 سال کے ایک خوبصورت جبلی کے مقام پر پہنچ چکی ہے۔ اور جبلی کی دو ہی چیزیں ہیں جو ہم 3 دن سے مسلسل منا رہے ہیں، جبلی کا جشن منانا اور جبلی کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کرنا۔ ہم جبلی کا جشن بھی منا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پاک ماس کی قربانی گزران پر خدا کا ان 50 سالوں کے لیے شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ آج 30 روز کی اس عبادت میں ہم اس ہستی کی پاک دامنی کا ذکر سننے کے لیے اپنے گھروں سے اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جسے بحر و بر کے مالک کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کی پاک دامنی کے یہ عالم ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ میں دیکھتے ہیں تو مقدسہ مریم کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ انسانی منصوبے میں مریم کا کردار ید طولہ رکھتا ہے۔ انگن کتابیں مقدسہ مریم سے والہانہ عقیدت کی گواہی دیتی ہیں، جو لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی بے شمار کتابیں جو کہ ہے وہ لکھی جائیں گی۔ ہم اپنے اصل متن کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ آپ لوگوں نے جو جنرل موضوع دیا ہے وہ ہے مقدسہ مریم مبشرہ، لیکن جو پرٹیکولر موضوع بنا کر دیا ہے مقدسہ مریم مبشرین، منادوں کے لیے نمونہ۔ ہم بائے برتھ، ہم بائے بیپٹزم، جنہوں نے پاک تثلیث کا بیپٹسمہ لیا ہے، وہ بائے برتھ اور بائے بیپٹزم وہ سارے کے سارے مبشر ہیں۔ لیکن کیونکہ اس ڈائسس کے اندر یہ سال جو کہ ہے وہ مناد صاحبان کے لیے منایا جا رہا ہے، تو لہذا ضروری ہے کہ آج کے دن ہم تمام مناد صاحبان کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو آئیے ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خوب تالیاں بجا کر اپنے تمام مناد صاحبان کو پیش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مقدسہ مریم سہون کی بیٹی، ناصرت کی مریم، یہ پہلے پہل جبرائیل فرشتہ کے آسمانی پیغام کے موقع پر نمودار ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہمیں مقدسہ مریم کا، یہ داؤد کی بیٹی کا ذکر نہیں ملتا ہے۔
ہاں اس کی سمبولیکلی چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ صہیون کی بیٹی بھی مقدسہ مریم کا اس کے خطابات میں سے ایک خطاب ہے، اور نہایت ذمہ داری اور تابع فرمانی کے ساتھ خدا کے پیغام کو قبول کرتی ہے، اور یہ کہہ کر جنت اور فردوس کے دروازے ہم پر واہ کر دیتی ہے کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ دوسرا بشارت کا پیغام زکریا کاہن کے صحن میں دیتی ہے، جب وہ پکار اٹھتی ہے کہ مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی ہیں وہ پوری ہوں گی۔ اگر فادر زاہد اگسٹین مقدسہ مریم کو بطور مبشرہ ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے تو اس کے اندر کوئی معنی ضرور ہوں گے، اس کے اندر کوئی ٹھٹھرتی ہوئی تمنا ضرور بیدار ہوئی ہوگی۔ وہ کس ناطے سے، کس تعلق کو مقدسہ مریم کو وہ مبشرہ کہہ رہی ہیں؟ یہ ایک ایسی مبشرہ ہے جس مقام پر وہ ظاہر ہوئی ہے، اس نے تو اپنے لب ہلانے بھی پسند نہیں کیے ہیں، بلکہ خاموشی کے عالم میں ہی وہ اپنی ساری بشارت دیتی رہی ہے۔ اگر کہیں لب ہلانے کی ضرورت بھی پیش آئی ہے، ایک جملہ، آدھا جملہ، جی ہاں، یہ فرما کر اس نے اپنی پوری بشارت جو کہ ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے چھوڑ دی ہے۔ تیسری مرتبہ یہ مبشرہ جب وہ پاک روح سے معمور ہوتی ہے تو پھر وہ نغمہ سرا ہوتی ہے۔ مریم کا یہ نغمہ جو مقدسہ مریم کے نام سے جانا جاتا ہے، پرانے عہد نامے کی تمام نغمہ گانے والی عورتوں کی روح، اس کی ماہیت، اس کا موضوع مقدسہ مریم کے اس نغمہ میں موجود ہوتا ہے۔ مقدسہ مریم کا یہ ایسا گیت ہے جو بے آواز لوگوں کی آواز بن جاتا ہے، جو خدا کے نجات بخش کاموں کا انتظار کرتے ہیں یا اس کے کاموں کا تجربہ کرتے ہیں، وہ خدا کی شکر گزاری کے طور پر پھر ایسے نغمات گاتے ہیں۔ یہ مبشرہ مقدسہ مریم جو ہم سب کی ماں ہے، مسیح خداوند کو ڈھونڈنے کے لیے وسیلہ بن جاتی ہے ان کے لیے جو آج بھی مسیح خداوند کے ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، جو آج بھی علم المسیح کے دائی ہیں، جو مسیح کو پانا چاہتے ہیں، جو مسیح کو ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، جو مسیح کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، گلی گلی بھٹک رہے ہیں کہ ہمیں وہ مسیحا مل دے، اپنی دولت جو کہ ہاتھوں میں سمیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس مسیحا کو پا لیں جو زندگی کا خالق بھی ہے اور زندگی کا مالک بھی ہے اور زندگی میں وہ روانی بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی جملے میں کہ بیٹا تیرا باپ اور میں تجھے کڑتے ہوئے ڈھونڈتے تھے، یہ تمام مبشرین کے ماں نے نمونہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ ڈھونڈنا ہے تو پھر ایسے نہیں ڈھونڈنا، بے دلی کے ساتھ نہیں ڈھونڈنا، کڑتے ہوئے دل کی آتھا گہرائیوں سے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، اور اس ہلچل کو، اس آگ کو دوام بخشنے کے لیے ماں کہہ رہی ہے میں اور تیرا باپ جو کہ کڑتے ہوئے ڈھونڈتے تھے، اور بیٹے نے تو اپنا مقام بھی بتا دیا۔ ڈھونڈنے والوں، بیٹے نے تو اپنا مقام بھی بتا دیا۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں گا؟ اور بھئی جہاں مسیح خداوند نے قدم رنجا فرمایا ہے، جہاں اس کے مبارک قدم پڑ گئے ہیں، وہی خدا کا گھر ہے، وہی خدا ہے، اور وہیں پر جو کہ ہے پاک روح کا نزول ہوتا ہے۔ ماں کے ڈھونڈنے پر بیٹے کا مقام بتا دیا، اور آخرکار وہ تو اپنا مقام ہماری چوکھٹ پر لے آیا۔ میں آپ کے گھر آؤں گا، آپ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اگر تم میرے لیے کھولو گے تو شام کا کھانا میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا۔ جو ڈھونڈنے والے ہیں ان کے لیے مسیحا جو کہ ہے وہ ہر مقام پر موجود ہے۔ تو پھر ڈھونڈنا ہی گر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو، ڈھونڈنا ہی گر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو، رحمتوں کا خزینہ ملے گا۔ ڈھونڈنا ہی گر ڈھونڈنا ہے تو ڈھونڈو، رحمتوں کا خزینہ ملے گا۔ جس کے دل میں ہے عشق مریم، ایسے دل میں مسیحا ملے گا۔ بولو بولو ماں مقدسہ مریم کی، بولو بولو ماں مقدسہ مریم کی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کلام مقدس کے اندر بے شمار مبارکبادیاں پیش کی گئی ہیں، اور پیشگی تمام مبارکبادیاں
مقدسہ مریم کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہیں۔ بائبل کے اندر سب سے زیادہ بابرکت اور مبارک شخص وہ ہے جو عظیم اقرار کے تحائف حاصل کرتا ہے، اور بے شک مقدسہ مریم کو یہ تمام تحائف حاصل ہیں، اور یہ ایسے تحائف ہیں جو انسان کا رخ کاملیت اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ پہلی مبارکبادی کون سی ہے، تو کلام مقدس سے عشق رکھنے والے لوگ فرمائیں گے کہ لوگ متی کی انجیل کا حوالہ دیں گے کہ پہلی مبارکبادی یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں۔ لیکن حضرت لوکا، آج ہم نے پاک انجیل میں سنا ہے، حضرت لوکا ایسا نہیں کرتا، بلکہ حضرت لوکا اپنی انجیل کے آغاز میں مبارکبادی کے الفاظ جو کہ ہیں وہ مقدسہ مریم کے منہ سے کہلواتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو ایمان لائے۔ بھئی مبارک کہلانے کے لیے پہلا جز، پہلا ایلیمنٹ وہ ایمان لانا ہے۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ جس پر مقدسہ مریم ایمان لائی ہے، جس کو اس نے قبول کیا ہے، جس کو اس نے اپنا بطن اطہر دیا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے اپنے آپ کو مبارک کہلانے کے لیے۔ کلام مقدس کی روح سے مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں۔ کون ہیں؟ مبارک وہ ہیں جو پاک دل ہیں، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ خدا کے فرما بردار ہیں۔ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ وہ مبارک ہیں جو اپنی کم مائیگی اور نچاری کو جانتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو خدا کی قدرت کاملہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی روحانی ضروریات اور محتاجی کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اس بات پر کامل ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند کچھ بھی کر سکتا ہے، خداوند اسے پورا کر سکتا ہے۔ اور بے شک مقدسہ مریم لمحہ بلمحہ اپنے خدا پر بھروسہ، اپنے خدا پر توکل اور اپنے خدا پر ایمان رکھنے والی عورت ہے۔ یہ پاک دل کون ہوتے ہیں جو مبارک کہلاتے ہیں؟ پاک دل کی خصوصیات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاک دل کا مطلب ہے دل کا صاف ہونا، دل کی پاکیزگی کا مقدم ہونا، دروغہ گوئی نہ ہونا، دل کے اندر ایمان کا بیج ہونا، ضمیر کی آزادی ہونا، جس کے ارادے میں پختگی ہو، ایسا دل جس میں خدا پڑاؤ کر سکے، ایسا دل جس میں خدا خیمہ زن ہو سکے، جس میں خدا مجسم ہو سکے، ایسا دل جس میں خدا کا کلام جو کہ ہے وہ جڑ پکڑ سکے۔ یہی دل ہے جو ایک مومن کا جو خدا کی نظروں میں اسے مبارک ٹھہراتا ہے۔ پاک دل وہ ہے جو ایمان، اپنے کردار اور اپنے گفتار کا غازی ہوتا ہے، جو اس میں باسمہ ہوتا ہے، جس کا کردار بھی وہ ہوتا ہے اور اس کی گفتار بھی وہ ہوتی ہے۔ اس کے کردار اور اس کی گفتار میں رتی بار جو کہ وہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو کرتا ہے وہ کہتا ہے، اور جو کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ پاک دل اور پاک کردار لوگ ہوتے ہیں۔ کلام مقدس کی روح سے دیکھتے ہیں کہ پاک دل لوگ پاک نوشتوں میں خدا کو دیکھتے ہیں۔ ان میں خدا کو دیکھتے ہیں، پاک نوشتوں میں خدا کو دیکھتے ہیں۔ پاک دل لوگ رویا میں خداوند کو دیکھتے ہیں۔ پاک دل لوگ جب خداوند دوبارہ آئے گا تو وہ خدا کی ذات میں دیکھیں گے۔ پاک دل لوگ جب آسمان پر جائیں گے تو وہ خدا کو دیکھیں گے۔ اور بے شک مقدسہ مریم کے اندر یہ تمام خوبیاں جو کہ ہیں وہ موجود ہیں۔ اس نے نہ صرف وہ زندہ خدا کو دیکھا ہے بلکہ اس کا تجربہ کیا ہے، اس پر ایمان لائی ہے، اپنا بطن اطہر جو کہ اس کے لیے دیا ہے تاکہ 9 ماہ اس پر پرورش پا سکے، اور پوری تربیت تک وہ شانہ بشانہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ دوسری خوبی تابع فرمانی کی ہے۔ آزاد مرضی اور بغیر کسی جبر کے خدا کی مرضی کے تابع ہونے والا تابع فرمان ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کو
ماننے والا، خدا کے منصوبے کو ہو بہو قبول کرنے والا، خود کو دنیاوی خواہشات سے آزاد کرنے والا اور اپنا تن من دھن اس کے متحد اور حوالے کرنے والا تابع فرمان کہلاتا ہے۔ انہی صفات اور خوبیوں والا شخص جو کہ ہے وہ مبارک کہلاتا ہے، اور بے شک مقدسہ مریم اپنی انہی خوبیوں کی بدولت مبارک ٹھہرائے جانے والے اشخاص میں وہ سر فہرست ہیں۔ یاد رکھیں، خدا نے حضرت آدم سے کلام کیا تو اسے باغ حیات کا نگہبان بنا دیا۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے کلام کیا تو اسے ایمانداروں کا باپ بنا دیا۔ خدا نے حضرت یوسف سے کلام کیا تو اسے مصر کا مختار بنا دیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا تو اسے بنی اسرائیل کو قائد بنا دیا۔ خدا نے جب مریم سے کلام کیا تو اس سے صرف کلام کیا نہیں ہے، جملہ غور سے سننا، مقدسہ مریم سے صرف کلام کیا نہیں ہے بلکہ اسے کلمے کی ماں بنا دیا ہے۔ صرف کلام کیا نہیں ہے بلکہ پورے کا پورا کلام جو کہ مجسم ہو چکا ہے، وہ پورے کا پورا کلام جو کہ پرسونیفائی ہو کر مقدسہ مریم کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اب یہ کلام صرف سنائی نہیں دیتا بلکہ یہ کلام دکھائی بھی دیتا ہے۔ یہ کلام اب صرف وجود نہیں رکھتا بلکہ یہ معنی بھی رکھتا ہے۔ یہ کلام اب صرف استعمال نہیں ہوتا بلکہ ہمارے دلوں میں محسوس بھی ہوتا ہے۔ اب یہ زندہ خدا کا کلمہ صرف حرکت نہیں کرتا بلکہ ہمیں چاروں طرف رقص کرتا ہوا بھی نظر آتا ہے۔ کبھی وہ گونگوں کو زبان دیتا ہے، کبھی وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوا نظر آتا ہے، سن نہیں سکتے ان کو قوت عطا کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی خدا کا کلمہ مردوں کو زمین میں سے اٹھاتا ہے اور ان کو زندہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یاد رکھیں یہ مقدسہ مریم کا ایمان ہے۔ اگر ایسا ایمان ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، ایسے ایمان کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، تو پھر اس کا اقرار کرنا محض ایک تماشا ہے، ایک ذہنی عیاشی ہے، من کے خوش رکھنے کا ایک بہانہ ہے، ایک روحانی فریب ہے، ایک بہروپ ہے۔ اگر دل میں ایمان کی طاقت نہیں ہے، اگر دل پاک روح کی گرفت میں نہیں ہے، تو پھر بقول پولس رسول وجود ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، مقدسہ مریم کا کامل ایمان اسے زمانہ بھر کی عورتوں سے مبارک ٹھہراتا ہے، زمانہ بھر کی عورتوں سے اسے مبارک ٹھہراتا ہے، اور الزبات اس کے مبارک ہونے کی وجہ بھی بتا دیتی ہے۔ بھئی ابھی چند گھڑیاں پہلے ہم نے سنا تھا، سب سے پہلے فرشتے نے اسے کہا تھا کہ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے اور تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ اب وہاں سے وہ سفر کر کے کوہستان کے علاقے میں آتی ہے، زکریا کاہن کے گھر میں آتی ہے، اپنی کزن کے گھر میں آتی ہے، اور جیسے ہی مقدسہ مریم اپنا پاک و مبارک قدم ان کے صحن میں رکھتی ہے تو اس گھر کی خوشبو جو کہ ہے وہ معطر ہو جاتی ہے، چاروں طرف ایک روحانی خوشبو کا پہرا ہو جاتا ہے، اور مقدسہ الزبات کہنے لگی کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، مقدسہ الزبات نے اسے صرف مبارک نہیں کہا ہے بلکہ اس سے مبارک کہنے کی وجہ اور اس کا ریزن بھی بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کیونکہ تیرے وطن کا پھل جو تیرے پیٹ کے اندر ہے، جو پاک روح کی مرضی اور قدرت سے ہوا ہے، وہ بھی مبارک ہے۔ اس کے مبارک ہونے کی وجہ سے آج مقدسہ مریم جو کہ ہے وہ بھی بولو بولو ماں مقدسہ مریم کی، خدا یسوع مسیح کی۔ پیارے بھائی اور بہنوں، جو ماں سے عقیدت اور احترام رکھتے ہیں، یہ احترام اور یہ عقیدت ہمیں دعوت دیتی ہے، یہ ہمارے ایمان کو، ہمارے عقیدے کو دوام بخشتی ہے، کیونکہ اس مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آسمان کی فضائیں مریم کو سلام کہہ رہی ہیں، اسی مقام پر زمین کی ہوائیں جو کہ ہے وہ بھی مقدسہ مریم کو مبارک ٹھہرا رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مقدسہ مریم کو مختلف مقامات پر اسے مبارک ٹھہرایا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے مقدسہ مریم کو سلام کرنے والا، سب سے پہلے مقدسہ مریم کو مبارک کہنے والا، سب سے پہلے مقدسہ مریم کو عورتوں میں سے مبارک کہنے والا کون ہے؟ جبرائیل فرشتہ۔ جبرائیل فرشتہ کون ہے؟
جبرائیل فرشتہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا کا جبر ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی طاقت ہے، اس کے اظہار کا فرشتہ ہے، 3 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے۔ جبرائیل کا مطلب ہے سب سے زوراول۔ مومن وہ خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے، بلا وہ پلک نہیں جھپکتا، لیکن خدا کی حضوری میں کھڑا رہتا ہے۔ خدا کے حکم کے لیے وہ اپنے کان کھول کر رکھتا ہے کہ خدا مجھے کس وقت پیغام دے گا اور کس وقت میں نے زمین والوں کی طرف اس کا پیغام لے کر جانا ہے۔ جبرائیل اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب وہ خدا کا فرشتہ کہلاتا ہے تو پھر اس کے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو سلام آیا ہے یہ فرشتے کا نہیں ہے، یہ کچھ سلام بھیجنے والا ہے۔ یہ جو پرفضل کہہ رہا ہے یہ فرشتہ اپنی ذات میں نہیں کہہ رہا ہے، اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی خاکی کو وہ پرفضل کہہ سکے، کسی کو وہ مبارک کہہ سکے، لہذا اس کے پیچھے کوئی موجود ہے جو سلام بھی بھیج رہا ہے، جو اس کو پرفضل بھی کہہ رہا ہے اور جو اس کو عورتوں میں سے مبارک بھی کہہ رہا ہے۔ بھئی جبرائیل کہیں سے بھیجا گیا ہے، کسی کا بھیجا گیا ہے، وہ آسمانی مخلوق ہے، آسمان پر ہمارا ایک رہتا ہے جس کو بیٹے نے ہم سے متعارف کروایا ہے کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو جو آسمان پر ہے۔ جب باپ کی طرف سے، جب خدا کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے تو یہ فرد واحد کا پیغام نہیں ہے، یہ جبرائیل فرشتے کا پیغام نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ ساری آسمانی مخلوق کا سلام ہے۔ لہذا پورا آسمان جو کہ ہے مقدسہ مریم کو سلام کہہ رہا ہے، اس کو پرفضل کہہ رہا ہے، اور زمانے بھر کی عورتوں کا فیصلہ میرا یا آپ کا نہیں ہے، یہ آسمان والے کا فیصلہ ہے، یہ آسمان والے کا فیصلہ ہے کہ وہ زمانے بھر کی عورتوں میں سے مبارک ہے۔ ماں مقدسہ مریم کی، ماں مقدسہ مریم کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ لہذا فرشتے کا جو سلام ہے یہ مقدسہ مریم کی شان میں آسمانی عقیدت کا آغاز ہے، یہ عام انسان کو الہی عطا ہے، یہ زمین اور آسمان کا ایک حسین سنگم ہے، یہ دھرتی اور آکاش کا ایک ملاپ ہے، یہ فرش اور عرش کی ایک خوبصورت ملاقات ہے، اور بقول فادر ایمینول آسی روحانیت اور انسانیت کا سنگم ہے، اور یہی خدا کے تجسم کا مقام ہے۔ یہی آسمان کی طرف سے زمین کو دعوت ہے کہ آ جاؤ خدا کے اس نیک اور پاک منصوبے میں شامل ہو جاؤ، جس منصوبے کے اندر آپ سب کی نجات جو کہ ہے وہ پنہا ہے۔ بھئی دعوت آسمان سے ہے، قبول کرنے والے زمین ہے، نمائندہ فرشتہ جبرائیل ہے، قبول کرنے والی مقدسہ مریم ہے۔ واہ، تیرے در پہ شان خدائی ہے دیکھی، تیرے در پہ شان خدائی ہے دیکھی، اور قدموں میں جنت سمائی ہے دیکھی، کوئی جشن خاکی وہاں تک نہ پہنچا، خدا تک بھی تیری رسائی ہے دیکھی، یہ میری زبان اور میرا دل نہیں ہے۔ ماں مقدسہ مریم کی، ماں مقدسہ مریم کی، یہ میری زبان اور میرا دل نہیں ہے، فرشتوں کے لب پہ ثنائی ہے دیکھی، جمال مسیحا تیرا ایک تحفہ، ارے فدا جس پہ ساری خدائی ہے دیکھی۔ خداوند یسوع المسیح نے کلمہ خدا نے کہا کہ جتنے عورتوں میں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا ان سب سے بڑا ہے، اور اس سب سے بڑے شخص کی عظیم ماں مقدسہ مریم کی عظمت کی نبوت کرتی ہے کہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے۔ دیکھیے مقدسہ الزبات نہایت حلیمی اور شادمانی کے ساتھ مقدسہ مریم کی بزرگی اور بلند مقام کو تسلیم کرتی ہے اور وسطِ دل سے اسے قبول کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر بہت ساری عورتوں کا ذکر ہے جو اپنے قبیلے اور قوم کے لیے وسیلہ نجات بنی، لیکن مریم ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے باعث توقیر ہے اور باعث عقیدت ہے، کیونکہ وہ منجی دو عالم مسیح خداوند کی ماں ہے جو ہم سب کا نجات دہندہ ہے۔
اسی لیے مریم نے اپنے ہونے کی خود دعائی دی ہے. اس نے پاک روح سے معمور ہو کر کہا کہ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو کہیں گے. بھئی شہادتیں بہت بڑی بڑی ہیں. جبرائیل فرشتے کی شہادت ہے, زکریا کاہن کی بیوی کی شہادت ہے, جس کو خدا نے بڑھاپے میں بیٹا عطا کیا ہے, اور وہ اس کا بھی اپنی طرف سے نہیں ہے, لکھا ہے کہ وہ پاک روح سے بھر جاتی ہے. اس کے اندر الہام اترتا ہے, اس کے اندر نبوت اترتی ہے, اور اس پاک روح کی مدد سے وہ مقدسہ مریم کو عورتوں میں سے مبارک کہہ رہی ہے. مقدسہ مریم بھی پاک روح کے سائے میں ہے, اور اب اس نے بھی اپنی شہادت دے دی ہے کہ دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. مقدسہ مریم کی یہ شہادت, مقدسہ مریم کی یہ بشارت رہتی دنیا تک ہمارے ذہنوں میں جو کہ ہے وہ گونجتی رہے گی. اسی طرح ہجوم میں سے کسی نے یہ پکارا تھا مسیح خداوند کو دیکھ کر کہ مبارک ہے وہ بطن جس میں تو رہا, اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. اور مسیح خداوند نے کہا مبارک ہے وہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور بھئی خدا کا کلام سننے والی تو سب سے پہلے کون ہے؟ ہماری ماں مقدسہ مریم ہے. سب سے پہلے اس کو قبول کرنے والی کون ہے؟ مقدسہ مریم ہے. لہذا بیٹا بھی اپنے ان الفاظ میں اپنی ماں کو رد نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہ بھی اپنی ماں کو اسی طرح مبارک ٹھہرا رہا ہے. اور جب خدا نے یہ سب کچھ کر دیا تو اس بندی کتاب فرمانی کا یہ عالم ہے. ایک 16-17 سال کی معلوم سی لڑکی ہے, کچھ نہیں جانتی ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا, لیکن اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اگر خداوند کی بندی ہوں, یہ مطلب ہے کہ خدا میرا ہے, خدا میرے ساتھ ہے, خدا مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے. وہ لمحہ بلمحہ کیسے بھی مشکل حالات آئیں گے وہ میری مدد کرے گا. اس لیے اس نے بمال دہل جو کہ فرما دیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو. یہ جملہ فرمانا ہے, اور زمانے جو کہ جاگ اٹھتے ہیں. جب وہ کہتی ہے کہ ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے, تو پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ زمانے کتنے ہوتے ہیں. زمانہ ماضی ہوتا ہے, زمانہ حال ہوتا ہے, اور زمانہ مستقبل ہوتا ہے. لہذا حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک وہ تمام انبیاء, وہ تمام بزرگ مقدسہ مریم کو مبارک کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یوحنا تک, اس کی ماں تک جو کہ وہ تمام اسے مبارک کہہ رہے ہیں. آج ہمارے پریزنس ایرا میں کس قدر مقدسہ مریم کی شان جو کہ وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. کتنے ہجوم در ہجوم جو کہ ہیں وہ مقدسہ مریم کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں. کہ کتنے مقامات جو کہ مقدسہ مریم کی زیارت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. کتنے لوگوں کی گواہیاں موجود ہیں کہ مقدسہ مریم کا دامن چھو لینے سے ہمیں تو شفا ملی ہے, ہمیں تو زندگی ملی ہے. اس سے شفاعت کرنے سے یقیناً وہ ہماری دعاؤں کو اور ہماری شفاعتوں کو سنتی ہے اور اپنے بیٹے کی جھولی میں ڈال دیتی ہے. بھئی اسرائیل کی ایک قدیم روایت کا نقطہ عروج یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں بہت ساری بیٹیوں کو اس خطاب سے نوازا گیا. دبورہ نے روح میں معمور ہو کر یائل نامی عورت سے کہا تھا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے, یائل جو خیموں میں رہتی ہے ان میں مبارک ہے. جدیت کے لیے قوم کے ایک رئیس عزیہ نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے تو اے بیٹی زمین کی تمام عورتوں سے بڑھ کر مبارک ہے, کیونکہ تیرے ذریعے خدا نے ہمارے دشمنوں کو فنا کیا ہے. عزیل اور جودیت دونوں مبارک کہلائیں کیونکہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنی امت کو خونخوار اور طاقتور دشمنوں سے نجات دلائی. لیکن مقدسہ مریم اس لیے ہر زمانے میں مبارک ٹھہرائی جاتی ہے کیونکہ وہ ان تمام مبارک خواتین پر سبقت لے گئی ہے, کیونکہ وہ کل کائنات کے نجات دہندہ کی ماں ٹھہرتی ہے. وہ جس کی رحم دلی اور ممتا کا یہ عالم ہے کہ کانہ جلیل کی شادی میں ختم ہو جانے پر بیٹے کو نئی میں بنانے کا کہہ دیتی ہے. جس کی اس مبشرہ کی خاموشی کا یہ عالم ہے کہ عالم خاموشی میں خدا کے گہرے بیدوں پر غور و فکر کرتی ہے اور بے شک وہ ان کا راز بھی پا لیتی ہے. اس مبشرہ کا یہ عالم ہے کہ رہتی دنیا تک اس نے بشارت کا پیغام چھوڑ دیا ہے کہ جو کچھ میرا بیٹا تم سے کہے وہ کرو. کیا نور آ گیا ہے,
کیا اجالے کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اتنا نور اترا ہے کہ کہیں سے بھی نظر کروں اشارے تیرے ملتے ہیں، کہیں سے بھی نظر کروں اشارے تیرے ملتے ہیں، جو بمر میں پھنسے ہیں کنارے تیرے ملتے ہیں۔ یہ سونے چاندی ہیرے کے خزانے ماں تیرے قدموں میں، یہ سونے چاندی ہیرے کے خزانے ماں تیرے قدموں میں، جہاں تک دیکھتا ہوں مجھے زمانے تیرے ملتے ہیں۔ ماں مقدسہ مریم کی، بولو بولو ماں مقدسہ مریم کی۔ تیرے قدموں میں سر رکھ کر سکون آیا، قرار آیا، تیرے قدموں میں سر رکھ کر سکون آیا، قرار آیا، تیرا دامن جو تھاما ہے تو گردابوں سے باہر آیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں مقدسہ مریم کی شفاعتوں کے بارے میں، مقدسہ مریم سے دعاؤں کے بارے میں۔ اس کی شفاعتیں چاہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ مقدسہ مریم اپنے ارادے اور اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہیں اور وہ آمادگی رکھتے ہیں۔ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت لوکا مقدسہ مریم کو صہیون کی بیٹی کے طور پر پیش کرتا ہے، جو کہ اسرائیل کی نمائندگی کرتی ہے، خدا اور بنین و انسان کے درمیان ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فرشتے کا سلام اور مقدسہ مریم کی ہاں اس بات کی بھرپور تصدیق کرتی ہے کہ مقدسہ مریم کا ترانہ اور ہیکل کا حصہ ایسے ہی ہے جیسے اسرائیل دعا میں مشغول ہے اور دوسروں کے لیے وہ سفارش کر رہا ہے۔ کانہ جلیل کے بیاہ میں مقدسہ مریم کے شفاعتی پہلو کو بہت اچھے طریقے سے نمایاں کیا گیا ہے۔ ویٹیکن مجلس دوم میں اس بات پر زور دیتی ہے کہ یسوع مسیح کا مشن مقدسہ مریم کی سفارشوں کی بدولت جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مقدسہ مریم کا شفاعتی پہلو پر بہت بار نکتہ چینی بھی کی گئی ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم بشارت کی بات کرتے ہیں، جب ہم مبشرہ کی بات کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ بائی برتھ ہم سبھی مشنری ہیں، بائی برتھ ہم سبھی مبشر ہیں، اور ایک مشنری کی پہلی علامت اس کا بولنا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مشنری کی پہلی علامت ہوتا ہے ٹھہرنا، ٹھہراؤ لانا، ایک مقام پر رکنا اور وہاں پر زندگی پیدا کرنا، اپنا وجود کے ذریعے اپنی تبلیغ کا پیدا کرنا۔ مقدسہ مریم وہی خاموش مبشرہ ہیں، وہ کسی بھی مقام پر ہیں، وہ چاہے بے ہنگام صلیب کے نیچے کھڑی ہے اور اس وقت بھی بیٹے کے اوپر جو مکاشفہ نمودار ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کر رہی ہے۔ مقدسہ مریم اس کانا گلیل کی شادی میں بھی دوسروں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ مقدسہ مریم بالا خانہ میں شاگردوں کے ساتھ دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لہذا اس کا سارے کا سارا جو وجود ہے وہ پورا مشنری ہے، وہ پورا بشارتی ہے، وہ پوری مبشرہ ہے۔ کسی بھی مقام پر وہ کسی مبشر سے کم تر نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہے جبرائیل کے ساتھ ملاقات کا منظر ہو یا زکریہ کاہن کا صحن ہو، کوئی بھی مقام ہو، وہ ہر مقام پر ہمیں بطور مبشرہ نظر آتی ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، ہمیں زندگی میں لمحہ بلمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور یاد رکھیں فیصلے ہمیں ہمیشہ اچھے کرنے چاہیے۔ مقدسہ مریم نے بھی اپنی زندگی میں بے شمار فیصلے کیے ہیں، لیکن جو فیصلہ اس نے فرشتے کو ہاں کہنے کے بعد کیا ہے، وہ فیصلہ مقدسہ مریم کا دیکھنے والا ہے۔ مقدسہ مریم نے یہ فیصلہ جو کیا ہے، اس وقت 3 طبقے تھے، آج بھی 3 طبقے موجود ہیں۔ ایک حکمرانوں کا طبقہ تھا جو عیاش طبقہ تھا، جو مقدسہ مریم اگر ان کے ہاں تابع فرمانی کرتی تو وہ بڑے بڑے محلوں میں بھی رہ سکتی تھی، لیکن مقدسہ مریم نے اس حکمران طبقے کو جو ہے وہ اپنے ناخن کی نوک پر بھی رکھا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے انقلابیوں کا، جو انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو اپنے زور کے ساتھ، شور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دنیا کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ مقدسہ مریم کی حلیمی نے وہ بھی برداشت نہیں کیا۔ تیسرا طبقہ ہے کچلے ہوئوں کا، تیسرا طبقہ ہے حاشیہ بردار کا، تیسرا طبقہ ہے غریبوں کا، تیسرا طبقہ ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تیسرا طبقہ ہے جن کی کوئی آواز نہیں ہے۔ مقدسہ مریم ان تمام کی آواز بننے کے لیے تیسرے طبقے کو وہ اختیار کرتی ہے اور ان کے ساتھ ہو لیتی ہے۔
اس نے پستحالوں کو بلند کر دیا ہے. مقدسہ مریم کا ایک ایک جملہ، ایک ایک اکھر جو کہ ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ جو مقدسہ مریم کا ترانہ ہے وہی اس کے بیٹے کا منشور ہے. میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اندھوں کو بنائی دوں، کچلے ہوئے کو آزادی دوں، اور جو خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں. اور اس کی زندہ مثال جو کہ ہے وہ ہم کانا جلیل کی شادی میں دے سکتے ہیں. بھائیو، اتنی بڑی مبشرہ اور صرف 2 جملے، لیکن 2 جملے میری ساری آدھے پونے گھنٹے کی تبلیغ پر بھاری ہیں. کیا 2 عظیم جملے بتا دیے جو رہتی دنیا تک بشارت دینے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. کیا ہوتا ہے کانا گلیل کی شادی میں؟ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ لڑکی والوں کے ہاں میں ختم ہو جاتی ہے. اندازہ کر لیں، اب میں ختم ہو گئی ہے، ان کا کھانا ختم ہو گیا تو ان پر کیا گزری ہوگی. پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھنے والی ہے، اجتماعی سطح پر بھی، خاندانی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی ہم سب کی کئی بار میں ختم ہو جاتی ہے. ہم تھک جاتے ہیں، ہمارا ایمان جو کہ ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے، ہمارے عقیدے اور عقیدت میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے ایمان کو ہر روز چیلنج کیا جاتا ہے، ہم کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں. لیکن ان کی بھی میں ختم ہوئی. جب ہمارے ہاں بھی میں ختم ہو، ہمارے ہاں بھی زندگی ختم ہو، ہمارے ہاں بھی ایمان ہمارا ساتھ چھوڑ دے، عقیدت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عقیدہ ہمارے پاس نہیں رہتا ہے، لڑنے کو بھاگتے ہیں اور کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یقین جانیے اس وقت ماں ہمارے پاس موجود ہے جس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور وہ بالکل اسی طرح آپ کی جو عرض ہوتی ہے وہ اٹھا کر بیٹے کی جھولی میں رکھ دیتی ہے. اور کیا کہا اس نے؟ بیٹے کو جا کر یہ جملہ کہا ہے کہ ان کی میں ختم ہو گئی ہے. اگر ہماری بھی زندگی میں اگر کوئی ایسی کمی آتی ہے تو ماں کی طرف جانے سے جھجکنا نہیں ہے. ماں کی طرف جائیں تاکہ وہ آپ لوگوں کی سفارشیں، دعائیں جو کہ بیٹے کی حضوری میں پیش کر سکے، اور بیٹے کو بتا کر پھر اس وقت کے لوگوں کی طرف اور آج ہم سب کی طرف وہ نگاہ کر کے کہہ رہی ہے، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. بھئی اب کوئی راستہ اور نہیں بچا، اور کوئی راستہ نہیں بچا. اب ایک ہی راستہ ہے، جس نے کہہ دیا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں. اب دوسرا تیسرا راستہ نہیں ہے. اب ماں نے جو کہ ہے اپنی تبلیغ دے دی ہے، اپنا الہام دے دیا ہے، اپنا حکم دے دیا ہے کہ اب جو کچھ میرا بیٹا تم سے کہے وہ کہو. یاد رکھیں، ایک مقام پر آسمان پھٹا تھا نا. آسمان پھٹا تھا تو آسمان سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. آسمان پھٹا، آسمان سے آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. لہذا آسمان پر باپ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اب میرے بیٹے کی سنے بغیر گزارا نہیں ہے. بیٹا کہتا کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے سب تھکے ماندو، اے سب تھکے ماندو اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میرا جوا اٹھا لو، میں تمہیں آرام دوں گا. لہذا باپ نے آسمان سے مہر کر دی ہے، آسمان پھٹ گیا ہے اور آواز آئی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. لہذا یاد رکھے، کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے. تو بھائی میں کہتا ہوں آسمان ماضی میں پھٹا، آواز یہی آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. آسمان اگر اب بھی پھٹے آواز یہی آئے گی یہ میرا پیارا بیٹا ہے. آسمان مستقبل میں بھی پھٹے آواز یہی آئے گی یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور اسی کی سنو. اور آج ماں نے زمین پر اس بات کی مہر کر دی ہے کہ اب جو میرا بیٹا تم سے کہے وہ کرو. ماں مقدسہ مریم کی، خداوند یسوع مسیح کی. اور پھر بھائیو، جب ہم بیٹے کی سن کر، ماں کی مان کر اپنے مٹکے بھریں گے تو پھر ہم میرے ضیافت کو کہیں گے، ارے اتنی اچھی میں کہاں رکھ چھوڑی تھی. خدا مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.